سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے دینی بھائیوں اور محترم پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی اس بستی میں آنے کا اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور ہمارے نسیم بھائی ہزاری صاحب، جناب قاضی صاحب، عبدالمنان صاحب اور عبدالحنان صاحب اس کا ذریعہ بنے۔ ان لوگوں کی معیت میں یہاں آپ لوگوں کے بیچ آنے کا موقع ملا، اور دین کی نسبت سے آنا ہوا، اس لیے ان لوگوں کی خواہش ہوئی کہ دین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو عمل کرنے کی سعادت بخشے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا، اس کے ساتھ اس کی ضروریات متعلق کی، یعنی اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ اور اس کا کاروبار، اس کی کھیتی باڑی، مکان اور ساری ضروریات زندگی اس کے ساتھ متعلق کی۔ یہ ساری ضروریات زندگی جو اس کے ساتھ متعلق کی ہیں، اس پہ وہ ایک حالت میں نہیں رہتی کہ آدمی کو مکان مل گیا یا آدمی کو اولاد مل گئی یا آدمی کو بیوی مل گئی تو بس وہ ایک حالت پہ رہے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں بیماری لگی رہتی ہے، آزادی لگی ہوتی ہے، تکلیف کی چیزیں پیش آتی ہیں، پریشانی کی باتیں سامنے ہوتی ہیں۔ زمین مکان ہے، کاروبار ہے تو اس میں حالات آتے ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ پریشانی آتی ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی تکلیف اور پریشانی کی بات پیش نہیں آئے گی، وہاں سب خوشی ہی خوشی کی باتیں ہوں گی۔ اور دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر پریشانی اور تکلیف کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی شخص کے ساتھ کہ پر حالات نہ آئیں، کوئی پریشانی کی اور تکلیف کی بات اس کو پیش نہ آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان حالات سے دوچار کرتے ہیں انسان کو۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، یقین کو پختہ کرنے کے لیے ان حالات سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتے ہیں۔ چنانچہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، کچھ تھوڑی سی خوف کی باتیں تمہارے سامنے لا کر، اور کچھ تنگدستی اور پریشانی، بھوک یعنی تنگدستی اور پریشانی کے حالات سامنے لا کر، حالات پیش کر کے تمہارا ہم امتحان لیں گے، تم کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ اب دیکھیے ہر دور میں یہ حالات پیش آئے۔ ابھی ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حالت کچھ زیادہ ہی بڑھ کر کے سامنے آئی ہے، یعنی خوف کی حالت۔ خوف کیسا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے ان وباؤں کے ذریعے سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلے فرمائے ہیں، کوئی ہمارے لیے نقصان دہ، ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے آزمائش، اور دوسرے خود حکومت کی طرف سے اور ملک کے حالات کی وجہ سے یہ خوف کسی کیفیت تاری ہے، خوف کی کیفیت تاری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو، چاہے وہ خوف بندوں کی طرف سے ہو، چاہے انسان کی طرف سے ہو، چاہے مخالف پارٹی کی طرف سے ہو، چاہے اپنے پٹیدار کی طرف سے ہو، چاہے آسمانی حالات کے تحت ہو،
اللہ تعالیٰ سب کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں. یہ آزمائش ہماری طرف سے ہے، یہ آزمائش ہماری طرف سے ہے، اور ہم تم کو ان حالات سے دوچار کرتے ہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے. چنانچہ فرما وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، کچھ خوف کے حالات پیدا کر کے اور کچھ تندرستی اور فقر و فاقے کی حالت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیں گے. تمہارے یہ جو حالات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے اموال کے اندر ہم کمی کر دیں گے. کھیتی خراب ہو گئی، مال میں چوری ہو گئی، دکانداری بند ہو گئی، فیکٹری بند ہو گئی، تو نقص من الاموال، اموال میں کمی کر کے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور والثمرات، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور تمہاری جانوں کے اندر بھی کمی کر کے، کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر انتقال کر رہا ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو کر کے انتقال کر رہا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو رہا ہے، کسی گھر میں کوئی کسی قسم کی بیماری درپیش ہو رہی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو شوگر ہو رہا ہے، کسی کو گردہ فیل ہو رہا ہے، کسی کو طبعی موت عمر پہنچ کر کے انتقال ہو رہا ہے. تو انفس کی یعنی جانوں کی کمی ہو رہی ہے. جانوں کی ہر خاندان میں ہر گھر میں کچھ افراد کم ہوتے ہیں، اور جب کوئی فرد کم ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو آدمی اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے. چاہے وہ آدمی کا جوان بیٹا جائے، چاہے آدمی کی بیوی جائے، چاہے آدمی کا ماں اور باپ میں سے کسی کا انتقال ہو، اس کمی کو محسوس کرتا ہے. یہ حالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بھی ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے. تو بنقص من الاموال والانفس، مالوں کی کمی کر کے، اور اسی طرح جان کے اندر کمی کر کے. والثمرات، اور پیداوار کے کھیت ہے لیکن اس کی فصل خراب ہو گئی، اس میں بربادی لگ گئی. دکان ہے، اس میں مال بھرا ہوا ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنی جگہوں سے لوگوں کے سوال آتا ہے کہ بڑے بڑے بیپاری ہیں، دکان میں مال ان کے بھرا ہوا ہے، پارٹیوں کے اوپر لمبی لمبی رقمیں باقی ہیں، لیکن خود اتنی تندرستی میں کیش ان کے پاس نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے. دکان میں مال بھرا ہوا ہے، پارٹیوں کے اوپر رقمیں باقی ہیں، لیکن خود روز آنے کا خرچہ ان کے لیے چلانا مشکل ہو گیا. اور یہ کہ یہاں تک نوبت آئی کہ وہ ان کا روز آنے کا خرچ چلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جائے. روزانہ کا خرچ چلانے کے لیے زکوٰۃ کی، ایک تو غریب شخص ہوتا ہے جو مال مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو اس کو تو اس کی ضرورت، ایک دن کی ضرورت سے زیادہ بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. مثلا آج اس کے پاس کھانے پینے کے نہیں، آپ نے 500 روپے دے دیا، اور وہ غریب ہے، اس کو 5000 بھی آپ دے سکتے ہیں، 10,000 بھی دے سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، وہ اس لیے لہٰذا اس کو 5000 10,000 20,000 بھی آپ دے سکتے ہیں. اتنا نہ دیا جائے جس سے خود اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. وہ تقریباً 35-40,000 روپے ہوتے ہیں. ایک مشت اس کی رقم کسی کو زکوٰۃ کی دینا جس سے خود اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، جائز نہیں. لیکن وہ آدمی جس کی میں نے مثال دی آپ کے سامنے، ایک کاروباری ہے، اس کی دکان میں مال بھرا پڑا ہوا ہے، پارٹیوں کے اوپر رقمیں باقی ہیں، لیکن خود روٹی کا محتاج ہو گیا، اس کے پاس کیش نہیں ہے کہ اپنے گھر کے لیے آٹا کھا سکے. ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو صرف اسی دن کی ضرورت کے وقت دیا جائے گا. آج کی ضرورت پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے دی گئی، کل انتظام نہیں ہوا، کل پھر دے دی گئی، پرسوں پھر انتظام ہوا، پھر دے دی گئی. اس کو 5,000 10,000 15,000 دے دے کہ وہ اس کو جمع کرے، اس کو رکھے، اس کے لیے نہیں دے سکتے. ان دونوں میں زکوٰۃ کا فرق. حالانکہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے کا مال موجود ہے، پارٹی کے اوپر رکھنا باقی ہے، لیکن اس وقت چونکہ اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. لیکن ہم آپ کو فرق، چونکہ سب سمجھدار لوگ موجود ہیں اس لیے فرق بھی بتا دے رہے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اس کو تو ضرورت سے زیادہ بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے. جو چاہے کرے وہ زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنوائے، وہ زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنوائے، تو زکوٰۃ کی رقم زیادہ دے سکتے ہیں. البتہ اتنی رقم دینا جس سے کہ خود اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، یعنی 45,000 روپے، تو اتنی رقم دینا مکروہ ہے. لیکن تھوڑی 10-20,000 دے سکتے ہیں. اور یہ آدمی جو جس کے پاس کیش نہیں ہے، باقی مال موجود ہے، اس کو صرف اس دن کی ضرورت کے وقت آپ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، تاکہ وہ اپنا چولہا جلا سکے، اپنی روٹی کا انتظام کر سکے. تو یہ میں کر رہا تھا کہ بس ثمرات کہ آمدنیوں کے اندر کمی واقع ہو گئی، آمدنی نہیں ہو رہی تھا، سب کچھ موجود ہے لیکن اس میں سے انکم نہیں ہو پا رہی، فیکٹریاں بند ہو گئی، مال اندر پڑا ہوا ہے اور وہ سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے. یہ سب ہوا، یہ حالات ہمارے آپ کے سامنے، یہ سب اب فرضی چیزیں نہیں بلکہ ہمارے سامنے واقعات گزرے.
تو فرمانا کہ نقسم الاموال والانفس والثمرات، تو یہ سب حالات ہماری طرف سے آتے ہیں۔ فرمانا یہ حالات کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو یہ پریشان کن حالات آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر ہم کو راضی رہنا ہے۔ رضا بالقضاء ایمان کا ایک جز ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ تو ہمارا کام یہ جو بھی فیصلے اللہ کی طرف سے آئے، چاہے وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آئے ہوں، اور اس میں ہر شخص کے حالات کے تحت الگ الگ حالات سب کو سامنے آئے، کتنے لوگوں کی، کتنے خاندانوں میں لوگوں کا انتقال ہو گیا، کتنے لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کتنے لوگوں کی کیا کاشتکاری نہیں ہو پائی، کتنے لوگوں کی دکانیں نہیں چل پائی، کتنوں کی سروسیں ختم ہو گئی، کتنوں کی دکانیں بند ہو گئی۔ یہ سب چیزیں جو ہے جس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ رضا بالقضاء، راضی ہونے کا مطلب اس پر شکوہ شکایت، اللہ نے ایسے کیوں کر دیا، اللہ کی کیا مصلحت تھی، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات کیوں پیدا کیے، اور یا ہم ہی سے اس مصیبت میں پڑنے کے لیے، اس طرح کی بات جو ہوتی ہے کفریہ کلمے ہوتے ہیں، یہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی بات نہیں کہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اسی لیے آپ نے ایمان کے سلسلے میں پڑھا ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، جو تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہیں، وہ شر یعنی ہم کو دیکھنے میں برے لگ رہے ہوں، ہم کو برے معلوم ہو رہے ہوں یا اچھے معلوم ہو رہے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ہماری مرضی کے خلاف ناگوار بات کوئی آوے یا خوشگوار بات پیش آوے، دونوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھنا، یہ تعلیم اس آیت کریمہ میں دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، خوشگوار حالات بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، ناگوار حالات بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا، اور یہ کیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس پر راضی رہنا یعنی خوش ہونا، اس پر خوش ہونا۔ اب اس کے بعد یعنی راضی رہنا یعنی اس کو ناگواری نہ محسوس کرنا، تو راضی رہنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سمجھنا۔ جب آدمی اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا، اور اگر تو وہ ناگوار بات ہے اس پر صبر کرنا، دوسرا درجہ کیا، اس پر صبر کرنا، اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھ کر کے اور اس پر راضی رہنا، اس پر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہ کرنا، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ پیر سے کسی چیز سے یہ ناگواری کا اظہار نہ کرنا، اس بات کا حکم دیا گیا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی جو حالات پیش آتے ہیں یا تو اس کی مرضی کے مطابق خوشگوار حالات ہیں، کاروبار اچھا چل گیا، فصل اچھی پیدا ہو گئی، لڑکے خوشحال گھر میں صحت مند ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر میں خوشی کا ماحول ہے، تو یہ کیا خوشگوار حالات ہے کہ فصل بھی ہو رہی ہے، باغ میں پھل بھی آ رہا ہے، دکان ہے دکان میں بھی آمدنی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ گھر میں بھی بچے کھیل رہے ہیں اور صحت مند ہے، خوشگوار حالات ہیں، یہ خوشگوار حالت ہے۔ ناگواری کا ناگوار حالات، بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، فصل اچھی نہیں ہو رہی ہے، گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں، اور کچھ غمی کا پریشانی کا ماحول ہر وقت رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بری خبر، کوئی نہ کوئی پریشان کن بات سامنے آتی رہتی، یہ ناگوار حالات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہمارا ایمان ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور تقدیر کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو اچھی یا بری جو بھی تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تو اب یہ فیصلے چاہے خوشگواری والے ہوں اور چاہے ناگواری والے ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھنا، اور ناگواری کی چیزوں پر صبر کرنا، خوشگواری کی چیزوں پر شکر کرنا، ناگواری کی باتوں پر صبر کرنا اور خوشگواری کی چیزوں پر، خوشگوار باتوں پر شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی یہ دو چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ صبر اور شکر، یہ سمجھ لو کہ جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ اس کو ایک مرتبہ اس کو ایسے ہلا کر کے وہ اڑتا ہے، اور بہت اونچا اونچا اڑتا چلا جاتا ہے اپنے دونوں بازوؤں کو ہلا کر کے، دونوں پروں کو ہلا کر کے۔ اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کا دو بازو دیا ہے
ان دونوں بازوؤں سے ایسے ایسے ہلاتے ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تہجد پڑھنا ضروری ہے، تلاوت کرنا ضروری ہے، نماز، وہ تو ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزمرہ کی جو پریکٹیکل زندگی ہے، جو ہماری عملی زندگی ہے، اور جو اس میں ہمارے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، بس بار باتیں پیش آتی ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، دکان کو نقصان لگ گیا، کھیت کو نقصان لگ گیا، اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ ایک صبر تو ہوتا مجبوری والا، جب کچھ نہیں کرے گا تو صبر کرے گا، وہ مجبوری والا صبر ہے، تو مجبوری والا صبر نہیں، بلکہ جیسے ہی وہ حالت پیش آئے فوراً اپنے دل کو سنبھالے، سو اللہ کی طرف سے اپنے دل کو سنبھالے، سمجھے اللہ کی طرف سے ہم اس پر راضی ہیں۔ اور راضی کا مطلب یہ کوئی شکوے شکایت والا کوئی جملہ نہ کہے، کوئی جزا بھلا نہ کرے، ناگواری کا زبان سے ایسے اظہار نہ کرے جس سے اللہ کے اس فیصلے سے گویا کہ ناراض ہونا، اللہ سے کے فیصلے پر ناراض ہونے والی بات ایسا نہیں۔ باقی جو تکلیف دہ کسی کو مارا جائے گا تو چوٹ تو لگے گی، تو اسی طریقے پر تکلیف دہ بات ہوگی، تکلیف تو ہوگی، تو تکلیف محسوس کرنے کو نہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تکلیف محسوس نہ کرے آدمی، تکلیف محسوس کرے، لیکن زبان سے اس پر کسی ناگواری کا شکوے شکایت کے الفاظ نہ استعمال کرے، یہ فرمایا گیا۔ تو اس طریقے پر جب اس کو وہ مصیبت پریشانی آزاری آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اونچا پہنچا دیا جاتا ہے، بار کی جذب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں، میں صبر جیسے عمل کی وجہ سے، جب صبر جیسے عمل کی وجہ سے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے، یعنی اور ساری نیکیوں کی جزا اور اس کا بدلہ، اس کا انعام تو گن کر کے ہوگا، اس پر 10 گنا ثواب، بہت اخلاص کے ساتھ کیا تو 100 گنا ثواب، اور اخلاص کے ساتھ کیا 1000 گنا ثواب، تو 100 بھی کوئی گنتی ہوتی ہے، 1000 بھی ایک گنتی ہوتی ہے، اس کو آپ ضرب دیجئے گا تو اس سے اس کا ٹوٹل نکل آئے گا کتنے گنا ثواب ملا، لیکن یہاں پر فرما رہے بغیر حساب، یعنی اس کو کسی گنتی کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ جب گنتی کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا، ایک چھوٹی سی مصیبت ہے، ایک چھوٹی سی پریشانی ہے، اور اس پر آدمی نے صبر کر لیا تو اس صبر کے ذریعے سے بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو کلومیٹر سے نہیں ناپا جا سکتا کتنے کلومیٹر اوپر چڑھے گا، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح صبر مصیبت پریشانی مطلب ڈالتے ہیں، اس پر آدمی صبر کرتا ہے، تو مصیبت پریشانی تو سب کے ساتھ آتی ہے، لیکن صبر ہر آدمی نہیں کرتا ہے، ہمارے اندر کمی، صبر جس طرح کرنا چاہیے اس طرح ہم صبر کا لفظ تو ہم جانتے ہیں، صبر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہر آدمی مصیبت میں پریشان میں صبر کرو اور صبر بہت اچھی چیز ہے، لیکن صبر کا صحیح مفہوم ہر آدمی کو ذہن میں نہیں رہتا ہے کہ اس پر کوئی شکوے شکایت والی بات نہ کرے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس کو مانے۔ مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے وقت میں تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے، یہ حاکم ہے جو چاہے کرے، حاکم دیکھ لیجئے کہ کیا کیا کر رہے ہیں، الٹی پلٹی بھی کر رہے ہیں، آدمی مان رہا ہے چپ ہے تو حاکم ہے۔ تو یہ جب جیسے اس طرح کے گھٹیا قسم کے حاکموں کا گروہ ہے تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ ایک تو یہ سوچنے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی مصلحت حکمت ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہاں تک ہماری عقل جا نہیں سکتی۔ یہ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو حالات آئے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، حکمت اور مصلحت ہے، تو یہ صبر کر کے ذریعے سے آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بازو ہے جس کو ذرا سا آدمی نے صبر کیا کہ ہاں یہ مصیبت اللہ کی طرف اس پر راضی ہے، اس کو ایک مرتبہ اس نے پر مارا، ایسے ایک مرتبہ پر مارا، بہت اونچا چلا گیا، بغیر حساب اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا بازو کا شکر کا ہے کہ کوئی خوشگوار حالت پیش آئی، کوئی اچھی بات پیش آئی، اور کوئی کیا دن رات پتہ نہیں کتنی اچھی حالات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم کو ملنا ہی چاہیے، ہمارے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے، اور ہمارے ساتھ یہ حالات پیدا آنے ہی چاہیے ہمارے سامنے،
گویا اپنے کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ چیزیں پیدا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اچھی جگہوں پر اچھی بات اچھے حالات کی جگہ برے حالات بھی پیدا کر سکتے تھے اور لوگوں میں پیدا کرتے رہتے ہیں. تو پھر ہم کو وہ برے حالات نہیں آئے سامنے. آپ دوسروں کو دیکھیے کیسے کیسے برے حالات, کسی کے آنکھ کی کمزوری, کسی کا گردہ فیل, کسی کو ہارٹ کا پیشنٹ, کوئی تندرستی میں پریشان, کوئی اور طرح طرح کی باتیں, کسی کے گھر میں گھریلو حالات خراب, اس طرح کی طرح چیز. اس کے مقابلے آدمی دیکھے تو کتنی چیزیں انسان کے پاس ہے, لیکن آدمی سمجھتا ہے یہ تو ہم کو ہمارا حق ہے, ہم کو ملنا چاہیے اور یہ تو ہم اس کے مستحق ہے. اللہ کے انعام سمجھ کر کے اس پر شکر ادا کرنا, یہ اس کی ہمارے اندر کمی. اللہ کا انعام سمجھ کو اللہ دن رات میں نہ جانے کتنی نعمتیں. ایک تو پرماننٹ نعمت ہے ہی ہمارا جسم کی ساری صلاحیتیں, دل کی ساری قوتیں, پھر ہمارا گھر کے افراد, ان کی صحت اور تندرستی, یہ سب چیزیں. اور پھر نئی نئی نعمتیں بھی سامنے آتی رہتی, نئے نئے انعامات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اب اگر شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ شکر ہے, یہ بغیر استحقاق کے آپ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے, آپ کا فضل و کرم ہے, تو گویا اس نے ادھر والا ایک بازو ایسے پھڑپڑا دیا اور اوپر اٹھ کے چلا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے. یہ آیت بھی ہمارے سامنے نہیں رہتی کہ ہم اس پر صرف دل سے, یعنی کچھ اس میں مجاہدہ نہیں کرنا ہے, کوئی اٹھا بیٹھا کوئی ڈنڈ نہیں کرنا ہے, صرف ایک دل میں ایک اللہ سے ایک ربط قائم کرنا. یا اللہ یہ تیرا انعام ہے, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. زبان سے الحمدللہ کہتے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. اس کو اپنا استحقاق نہ سمجھے کہ یہ تو ہم کو ملنا ہی چاہیے تھا, ہم کو تو ہمارے پاس یہ چیز آنی ہی چاہیے, ایسا نہیں. اللہ کا انعام ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب شکر ادا کرو گے لازیدنکم, ہم اس نعمت کے اندر اور اضافہ کریں گے. تو یہ صبر اور شکر, یہ دو بازو جو ہر مومن کو عطا کیے گئے ہیں, جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے. ان دو باتوں کو ہم نے کمزور کر رکھا ہے اور ان دو باتوں کا صحیح ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ دو نعمتیں بہت بڑی ہے. میں اپنی طرف تشریح نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبر اور شکر دو بازو ہیں. فرمایا کہ مومن کی حالت تو ہر حال میں بہتر ہے. اگر کوئی ناگواری کی بات پیش آئی, وہ صبر کرتا ہے, اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. اگر کوئی اچھی حالت سامنے آئی, کوئی انعام ملا, اس پر شکر ادا کیا, تو بھی اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ تک آگے بڑھنے کا دونوں ہی راستہ ہے, صبر اور شکر کا. تو جو صبر و شکر کی حقیقت ہے اور اس کو جس طریقے پر آدمی کو عملی طور پر اختیار کرنا چاہیے, استحقاق ادا کرنا چاہیے, اس کی ہمارے اندر آج بہت کمی. نتیجہ کیا ہے, جب صبر صحیح طور پر نہیں ہوگا تو جزا فضا ہوگا, شکوہ شکایت. ارے فلاں کو یہ مل گیا, ہمارے پاس تو دیکھو یہ خراب چیز پرانی والی گاڑی ہے, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں کو وہ ہو گیا. اس سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں ملا, ہم کو کوئی نہیں ملا. اور گویا حسد ہونے پر اللہ تعالیٰ شکایت, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دیا, ہم کو کیوں نہیں دیا, یہ حسد پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ شکایت پیدا ہو گئی. تو وہ صبر نہ کرنے کی وجہ پھر آگے یہ سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. حسد پیدا ہوتا ہے, جلن پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ چیز کیوں دیا, ہم کو کیوں نہیں دیا, اس طرح کی چیز. یہود, یہ مدینہ منورہ کے یہود تھے, وہ اسی بات پر اعتراض کرتے تھے کہ نبوت جو ہمارے خاندان میں بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی, اب تک تمام انبیاء اور رسول اس میں پیدا ہوتے تھے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کی سے ہٹ کر دوسرے خاندان میں تو پیدا ہوئے. بس اس سے ان کو اس پر ان کو شکایت تھی, اور شکایت سے پھر وہ حسد ہو گئی رسول اللہ سے, اس لیے کہ دوسرے خاندان میں کیوں پیدا ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو تاثر قرآن شریف میں فرمایا کہ ام تحسدون, کیا تم اس بات پر حسد کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر انعام فرمائے تو تم حسد کر لگتے ہو, اللہ تعالیٰ کے فعل پر تم کو اعتراض ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں دیا. یہ بہت خراب چیز ہے. تو اسی صبر نہ کرنے کے نتیجے میں, صبر کا صحیح مفہوم ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے پھر کہ یہ سب جزا فضا, شکوہ شکایت اور حسد, یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور شکر نہ ہونے کی وجہ سے
یا شکر نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کی حرص پیدا ہوگا. کتنے کس کا مقابل قناعت کا. قناعت کا مطلب جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس پر صابر و شاکر ہو, اس کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ انعام سمجھو. جو اللہ نے دے دیا ہمارے لیے بہت ہے, دل بھرا ہوا ہے. دل کو غنی کرنا, دل کو مستغنی بنانا کہ جو اللہ نے دے دیا بہت ہے, تو اس کو قناعت کہتے ہیں. تو قناعت کے بجائے کیا حرص اور طمع, لالچ, یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے, اور ادھر ناشکری. تو ناشکری کی شکر نہ ادا کرنے کے نتیجے میں ناشکری پیدا ہوتی ہے, اور ناشکری کی وجہ سے حرص و لالچ اور طمع پیدا ہوتا ہے. پھر لمبی لمبی پلاننگ آدمی کرتا ہے, شیخ چلی کی طرح یہ کر دیں گے تو یہ کر دیں گے تو یہ کر دیں گے, اور جو کچھ اللہ کی نعمتیں ملی اس کو کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ گویا کہ ناشکری بہت بڑی چیز ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اللہ نے شکایت کی ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم لوگ شکر گزار ہیں. تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی, دو بازو, صبر کا اور شکر کا. تو جو حالات اگر ناگوار حالات اس پر صبر کرنا اور خوشگوار حالات اس پر شکر کرنا, یہ عام طور پر ہم مسلمانوں کے اندر اللہ ماشاء اللہ اس کی بہت کمی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر حسد اور کینہ, اللہ کے فعل پر اعتراض, جزا فضا, اور ادھر ناشکری اور حرص عدالت, یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. صبر اور شکر کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے, اور صبر اور شکر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور میں نے بتایا کہ صبر اور شکر دو بازو ہیں, اس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اور عام اعمال چاہے اتنے زیادہ نہ کر سکے, اسی صبر و شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام مرتبے کو بہت بہت اونچا کر دیتے ہیں. تو کبھی اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ فرمایا کہ من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین, آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کس بات کی؟ وہی جنت کے اونچے مقام کی, جنت کے اونچے درجے کی. یہاں پر کس چیز کی خوشخبری سنائیے, اس کا ذکر نہیں کیا. یہ حدیث فرمایا گیا ہے جنت کا اونچا مقام رہتا ہے, وہ صبر کی وجہ سے آدمی کو مل جاتا ہے. وہ اپنے تہجد اور تلاوت قرآن نفل نماز کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. یہ جو بہت زیادہ کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل پہ تک پہنچے گا, لیکن یہ بیچارہ غریب اتنے اعمال نہیں کر پا رہا ہے. دن بھر کھیتی باڑی میں رہتا ہے, کاروبار میں رہتا ہے, لیکن صبر کا پر جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے صبر کا, وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کو اونچا مقام جنت کا عطا کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وبشر الصابرین, آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے, یعنی جنت کے اسے اونچے مقام پر. وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ پہلے صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے, چاہے مال کا کوئی نقصان ہو جائے, جان کا کوئی نقصان ہو جائے, صحت اور عافیت میں کوئی کمی ہو جائے, کوئی الجھن پریشانی ہو جائے, کوئی بھی چیز آئے, کسی کی طرف سے بھی آئے, اس پر وہ کہتے انا للہ وانا الیہ راجعون, یعنی ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف پہنچ کر جانا ہے. یعنی یہ عقیدہ کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی یہ مصیبت, ورنہ فوراً شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے, فلاں نے کچھ کرا دیا, فلاں نے کچھ کر دیا, فلاں نے کچھ حرکت کیا ہوگا. اور آج تو یہ جو جادو کا اور ٹونا ٹٹکا کا یا اوپری اثرات کا کی ایک وبا چلی ہوئی, جس کو دیکھیے وہ اگر کچھ ذرا سا پریشان ہوا اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے حالات کی وجہ سے, بس وہ اور گھر کی عورتیں خاص طور پر اس میں آگے ہوتی ہیں, کسی نے کچھ کرا دیا, اب ان عامل کے پاس جا رہی ہیں, ان عامل کے پاس جا رہی ہیں, ان سے آصف کی کا تعویذ لے رہی ہیں یا ان سے عملیات کروا رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آوے, پریشانی آئے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اس پر صبر کرو. اور صبر کرنے کی کے لیے دعا فرمائی گئی ہے کہ انا للہ, ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں, یعنی یہ مصیبت پریشانی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, لوٹ کر کے جانا ہے. تو درمیان میں نے ایک بات کہی کہ یہ بہت بڑا اس وقت مرض ہے عورتوں کے اندر بھی مردوں کے اندر بھی, کہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے. حدیث قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اصابت مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت پریشانی تم کو آتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے, وہ بھی تو تمہاری اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو آدمی کو اپنے اعمال پر تو نظر کرتا نہیں آدمی کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اب اس میں اس چکر میں نہ پڑے کہ کس عمل کا نتیجہ, ہم نے فلاں کام کیا تو اس کا نتیجہ, ہم نے فلاں کام, اس چکر میں نہ پڑے.
یہ آدمی کا کام نہیں ہے، صرف یہ کہ ہاں ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، لہذا اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دے اور اس کی وجہ جو مصیبت پریشانی اس کو دور فرما دے، یہ مطلب اس کا۔ لیکن یہاں کیا ہے، فوراً دوسرے کی طرف فلاں نے کچھ کرا دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کرا دیا ہوگا، امام صاحب کے پاس گئے، عورت گئے چاہے مرد گئے، انہوں نے کہا ہاں وہ کچھ اپنا حساب کتاب جوڑ گاٹ کر کے اور انہوں نے کہا جی ہاں تمہارے اوپر کالا جادو ہے، اور کسی نے آسیب کر دیا ہے، اور کسی کہتے تم پر سفلی کر دیا گیا۔ یہ خامخواہ جو خرافات کے اندر کہاں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہ خرافات کے اندر جناتی اثرات بھی ہوتے ہیں، آسیب کے اثرات بھی ہوتے ہیں، صحت کے اثرات بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے پر یہ دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے اور جس طریقے پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے، یہ کہیں بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے خلیفہ تھے، ان کے پاس جب کوئی بہت ان کا تعبیر بہت مشہور تھا، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان صاحب محدث آدمی، یہ بڑے بڑے بزرگان دین ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے تعبیر لیتے تھے۔ مولانا ابراہیم الحق صاحب نے میرے سامنے تعبیر لیا ہے اپنے نمازوں کے لیے، اپنے وہ پانی پھکوایا، دم کرایا، تعبیر لیا۔ قاری صدیق صاحب جایا کرتے تھے، وہاں پر پیر دباتے تھے، ان کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنے بڑے بزرگ تھے اور ان کی تعویذ میں بڑا اثر تھا، تعویذ اللہ کے نام کی تعویذ دے دیتے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا۔ لیکن کوئی اگر آپ کہتا تھا کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ سفلی عمل کرا دیا گیا ہے اور فلاں اثر اس چیز کا آسیب کر دیا گیا ہے، تو حضرت بہت بگڑتے، جبکہ بہت ہی نرم مزاج تھے، بہت ہی متواضع منکسر مزاج تھے، لیکن بگڑ جاتے تھے۔ کہیں یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ سفلی عمل کر دیا، اتار کہہ نہیں دیا، ادار کہہ نہیں دیا۔ یہاں پر یہ کہ جو سفلی عمل بتلانے والے ہیں، جو آسیب کا پتہ بتلانے والے ہیں، وہ لوگ اس کو اتار کیوں نہیں رہے، ختم کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور کس بنیاد پر، کون سی دلیل ہے جس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سفلی عمل ہے یا آسیب کا اثر ہے؟ اور بعض لوگ تو ایسی گمراہی کی بات بتلاتے ہیں، چاہے امام ہو چاہے عالم ہو، اس طرح گمراہی کی بات بتلاتے ہیں کہ وہ جوڑ گاڑ کر کے یہ کہتے تھے تمہارے گھر میں کون کون ہے، کہ ہماری ایک دیورانی ہے اور ہماری ایک نند ہے، کیا کچھ اس سے کھٹ پٹ ہوتی ہے؟ ہاں کچھ تھوڑی سی من مٹاو رہتا ہے، بس ان کا اسی دیورانی نے کروایا۔ حرام ہے، حرام کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کو علم غیب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے یہ عمل فلاں نے کروایا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے چوری کیا ہے اگر آپ نے اپنی آنکھ سے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ میں اس تعویذ کی بنیاد پر، میں لوٹا گھما کر کے، میں چند گنتیوں کا جوڑ کر کے اور یہ کہہ دینا کہ فلاں دیورانی نے تمہارے ساتھ آسیب کروایا ہے، تمہارے پر سفلی عمل کروایا ہے، بالکل حرام قطعی، یہ ناجائز ہے۔ کسی کا نام لینا، کون سا علم غیب کس کے پاس ہے؟ کہاں سے ان کے پاس علم غیب آ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے پر فلاں دیورانی نے کروایا اور فلاں عورت نے تمہاری ساس نے کروایا، فلاں ننند نے کروایا؟ حرام ہے اس طرح بتلانے والا بھی اور جو یقین کرتا ہے وہ بھی۔ باقی ہے کہ سفلی عمل یا اسی طرح آسیب یا جنات کا اثر، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جتنا یہ لوگ اس کو پیدا کر رہے ہیں اتنی نہیں ہوتی، کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اس کے بذرا جوڑ گاڑ کیا، تاگا ناپا اور پھر دوبارہ ناپا کر ہاں تھوڑا تاگا بڑھ گیا ہے، تاگا بڑھ گیا تو جناتی اثر ہو گیا، جناتی اثر تو اس کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ سیدھی سیدھی بات یہ، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، شیطانی اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، یعنی یہ قبرستان کا مطلب اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہے تو قبرستان ہو گیا۔ جیسے مردے سو رہے ہیں قبرستان کے اندر، اسی میں گھروں کے اندر لوگ پڑے سو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو گئی، گھر میں لوگ سو رہے ہیں، قبرستان بنانا ہوا۔ تو فرمایا اس کو قبرستان بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جنات کے آسیب کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ آپ خود سورہ بقرہ پڑھیے، آپ خود سورہ بقرہ، دوا خود کھائیں گے تبھی تو فائدہ ہوگا۔ تو دوا خود کھائیں گے، انجیکشن خود لگوائیں گے، وہاں اسپتال میں ایڈمٹ خود ہوں گے، تب ان سب چیزوں کا ختم ہوگا۔ اور سورہ بقرہ کے لے کے حافظ جی پیسہ لے لو، بقرہ پڑھوا دو، تو حافظ جی کو پیسہ دے کر بقرہ پڑھوانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سورہ بقرہ آپ خود گھر میں پڑھیے، اس کے برکات ہوں گے۔ اور دوسرے اس طریقے پر جو ہے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، آج کل موبائل کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے طرح طرح کے خرافات کی چیزیں گھروں میں دیکھی جا رہی ہیں،
تصویریں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں احترام کے ساتھ، تصویر جیسے ہر پیکنگ میں ہر ڈبے میں اس میں آ رہی، لیکن وہ پامالی کے ساتھ آدمی نے ڈبہ کھولا استعمال کر ڈبہ پھینک دیا کوڑے دان میں، وہ احترام والی نہیں، اس سے تو آدمی نہیں بچ سکتا۔ کوئی اخبار گھر میں لایا اس میں بھی 4 تصویر موجود ہے، لیکن ایک احترام کے ساتھ تصویر رکھنا کسی چیز کا فریم کر کے احترام کے ساتھ، وہ حدیث میں متقن آیا ہے لا يدخل بیتا فی تصاویر لا يدخل ملائکۃ فی بیت فی تصاویر قلب و تصاویر، یہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا ہے تصویر ہوتی ہے۔ لیکن اب تصویر کو جہاں پر اعزاز احترام کے ساتھ رکھا جائے گا وہاں پر تو بالکل فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے۔ باقی اب اخبار میں اور کتاب میں اور کسی پیکنگ میں یہ سب چیزیں بالکل عام آ گئی، کوئی نہ تو تصویر لانا آدمی کا مقصد ہوتا ہے، نہ تصویر رکھنا مقصود ہوتا ہے، اور نہ تو اس کا کوئی احترام کرتا ہے، تو وہ مجبوری کی چیز ہے۔ نوٹ ہے آپ کے جیب میں رکھا ہوا، گاندھی جی بنے ہوئے اس میں، اس کو کیا کر دیجیے گا، وہ اس تصویر میں نہیں ہے، لیکن جس تصویر کو آپ احترام کے ساتھ رکھیں گے اور تعظیم کے ساتھ رکھیں گے، اس تصویر کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اب ہم ہمارے گھروں کے اندر ہم نے رحمت کے فرشتوں کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو جب ہم بند کر دیں گے تو ہوگا کیا، اس میں شیاطین نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا، جنات نہیں آئیں گے تو کون نہیں آئے گا۔ تو سوال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہم کو ان جناتی اثرات سے اور شیطانی اثرات سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجموعہ المنزل ہے، اس میں بہت سی دعائیں اس طرح کی جس سے عصبی جناتی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تو ہر گھر میں یہ اثرات نہیں ہوتے کہ کسی کو اگر ہو گیا، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو ہو جائے، لیکن اس کا صحیح علاج یہ ہے، اور باقی بندہ یہ سمجھے وہ بھی ایک بیماری ہے، جیسے کہ ایک بیماری ہوتی لگ جاتی، ڈاکٹر کے یہاں گئے وہاں گئے، اس کے بعد بیچارہ آدمی اپنے مریض کو لے کر کے گھر میں رہتا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے بیماری ہو گئی، اسی طرح اگر مان لیں کسی کو ہو گیا تو گھر میں رہے۔ لیکن یہ امام صاحب کے یہاں، وہ امام صاحب کے یہاں، پھر فلاں مزار پہ، پھر فلاں مزار پہ، پھر فلاں بزرگ کے یہاں، یہ سب جو شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ دعائیں تو ثابت ہے، دعائیں ثابت ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، آیت الکرسی ہے، یہ سب چیزیں اسی لیے نازل کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو، اور حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ اس میں جنات و شیاطین نہیں آتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، تو جو اصل طریقہ اس کو ہم نے اختیار کر کے گمراہی والے طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں، گمراہی والے طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں۔ کہ یہ میں کر رہا تھا کہ یہ صبر کرنا، یہ صبر کرنا، مصیبت و پریشانی یہ آوے تو اس پر صبر آدمی کرے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلوں کو سمجھے، فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھے۔ صبر اور شکر یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور گویا کہ ہم کو قوت بازو بنا کر کے دی گئی ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہم اپنے اچھے لوگوں کے اندر یہ کمی ہے۔ صبر کو صحیح طور پر صبر کے مطابق عمل کرنا، صبر کو صبر کی طرح اختیار کرنا، شکر کو شکر کی طرح اختیار کرنا۔ شکر کے بارے میں تو بہت ہی ناانصافی ہے، یعنی اتنی ناشکری ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن ہم شکر نہیں کرتے، جبکہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں کوئی چیز یا پانی پیئیں تو الحمدللہ کہیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھیں۔ تو جب تھوڑا سا کھانا کھانے پر یہ دعا تعلیم دی تو شکر کرو، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھانا کھلایا، جس نے ہم کو پانی پلایا اور مسلمان بنایا۔ یعنی ظاہری نعمت کھانے پینے کی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو نعمت ملی، اس سے جسم میں ہمارے طاقت آئے گی۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا ایک باطنی نعمت تمہارے پاس ہے جس کا تم کو احساس نہیں ہوگا، ایمان کی دولت تم کو ملی ہوئی ہے، اسلام کی نعمت ملی ہوئی ہے، اسی کھانے کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دیا تاکہ ہر کھانے کے ساتھ اس باطنی نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور ذرا سی کوئی نئی بات، کوئی خوشگوار بات پر الحمدللہ الحمدللہ۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک سانس کا باہر آنا یہ ایک نعمت، پھر سانس اگر باہر آ کر کے اندر نہ جائے سانس مر جائے گا، پھر اندر سانس کا چلا جانا دوسرا نعمت، اگر اندر جا کر کے پھر باہر نہ نکلے تو آدمی ایک دم مر جائے گا، مر جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک سانس کا اندر جانا باہر آنا، ایک سانس میں دو نعمت اللہ تعالیٰ، یہ سانس کا آنا جانا، پھر یہ کہ جسم کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، تو ایک ایک چیز پر شکر ادا کرے، ساری نعمتوں پر شکر ادا کرے، لیکن زبان پر شکر کے الفاظ جتنے ہونے چاہیے وہ ہماری زبانوں پر نہیں ہوتے،
جتنے انعامات ہیں کہ اللہ نے کیسے کتنے لوگوں سے بہتر ہم کو انعامات عطا فرمائے، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی جو پہلے سے پرماننٹ ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو کوئی نئی نعمت آئی اس پر انعام کرنا، یہ سب شکر دو بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بڑے ذریعے ہم کو دیے گئے ہیں، دو ہم کو پہیے دو پر دیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، یہی بہت بڑی چیز ہے. اور صبر کا مطلب یہ جزا فضا آدمی نہ کرے، شکوہ اور شکایت نہ کرے. باقی اس کو جیسے میں نے یہی بتایا کہ جب کسی کو مار پڑے گی تو چوٹ لگے گی، تو چوٹ یہ کہے تم نہ کہو کہ ہم کو چوٹ نہیں لگی بلکہ ہم کو میٹھا لگا، یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں. چوٹ لگی ہے چوٹ، اور چوٹ زیادہ لگے گی تو آدمی روئے گا بھی، آدمی کے آنسو بھی نکلے گا. تو نہ تو رونے سے منع کیا جا رہا ہے، کسی مصیبت کے وقت میں اگر رونے کی طبیعت آدمی چاہ رہی ہے، رونے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح رونے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، اور چوٹ محسوس کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. جزا فضا کرنا، شکوہ شکایت جس کو کہتے ہیں. ہمارے لڑکا تھالے اٹھانے کے لیے ہم کو بغیر اولاد کے کر دیا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت کر رہا ہے. یا رو کر دیا، آواز سے زور سے چلا کر کے رونا، کسی کے مرنے پر زور سے چلا کر کے رونا، بیان کر کے رونا، اس کو منع کیا گیا. جس کو زور سے رونا، چلا کر کے رونا، جس کو نوحہ کہتے ہیں، بیان کہتے ہیں. بعض جگہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اور عورتیں خوب زور سے چلا کر کے روتی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ نامحرموں کے سامنے ان کی آواز جا رہی ہے. اور آواز نہ بھی جائے، اندر سے عورتوں ہی کا مجمع مان لیجیے، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. یہ تو شیعوں کا ہوتا ہے، وہ ہر سال محرم میں ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور وہ آج تک اس غم کو زندہ کرتے ہیں. تو غم کو زندہ کرنے کا ان کا طریقہ ہے. اسلام میں نوحہ کرنے کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، اور اس سے منع کیا گیا نوحہ کرنے کا، یا زور سے رونے کے چلانے سے منع کیا گیا ہے. تو باقی ہے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ سے غم ہے، رنج ہے، تو اس غم اور رنج کا آدمی اظہار بھی کر سکتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے تو بھی کچھ نہیں، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، بچپن ہی میں 2-3 سال کی عمر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بہرحال کی اولاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو بھی غم ہوا، رنج ہوا. پھر ان کو نہلا کر کے کفنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو قبر میں لے گئے اتارنے کے لیے. جب آپ قبر میں اتار رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ آنسو نکل آئے. اپنے بیٹے کو دفن کر رہے ہیں، دفن کرنے کے وقت میں آپ کی آنکھوں سے ٹپ آنکھوں ٹپک گئے. تو ایک صحابی، انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں. آپ تو رسول ہیں، مقتدی ہیں، آپ کی ایسی شخصیت ہے، جب آپ روئیں گے تو قوم کیا کرے گی؟ آپ رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا، وہ سمجھ رہے کہ رونا بھی گناہ ہے. فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ آنکھ سے آنسو نکلنا یہ کوئی غلط نہیں ہے. آنکھ سے آنسو نکلنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ اللہ تعالیٰ نے جو رنج و غم دیا ہے اس کی وجہ سے آنسو نکلنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیان کرنا، نوحہ کرنا، رونا چلانا جو یہ منع ہے. اور آپ نے اس وقت میں یہ الفاظ بھی کہے کہ القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما رضي به ربنا، کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے کہ قلب کے اندر رنج غم ہو رہا ہے، قلب یعنی دل رنج اور غم کو محسوس کر رہا ہے، اور آنکھیں دبدبا رہی ہیں، اور لیکن اپنی زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو. ایک لفظ اپنی زبان سے ہم زائد نہیں کہیں گے. وہی نوحہ بیان کرنا، رونا چلانا، ایسا تھا اور ایسا تھا ویسا تھا، یہ سب کچھ. اور پھر فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم کو تمہاری جدائی کا بڑا غم. یہ آپ نے ارشاد، اس سے آپ نے تعلیم بھی دے دیا کہ ہم کس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں اور کسی غم میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو غم کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنکھیں رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو ٹپکنے لگے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور سسکی ہو جائے، سسکنے لگے آدمی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. غم کی وجہ سے ہر آدمی کی طبیعت الگ ہوتی ہے، پھر ہر ایک کا غم بھی الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کو مرنے والے سے الگ تعلق بھی ہوتا ہے، کسی کا تعلق کم ہوتا ہے. بھائی اخبار میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں کار جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 آدمی مر گئے،
آپ نے پڑھا اخبار رکھ دیا، کیا ہوا؟ 2 آدمی مر گئے، ہاتھ سے شکار ہو گئے، اسی جگہ ان کی جان نکلی، تو پڑھ لیا رکھ دیا، کچھ اثر ہوا؟ کچھ نہیں اثر ہوا۔ لیکن وہی واقعہ جس گھر کا ہوگا، جس کے بھائی کا ہوگا، جس کے بیٹے کو ہوگا، وہ جب اس سبق کو پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو غم ہوگا، اس کو رنج ہوگا، افسوس ہوگا۔ اسی طرح جب قریبی آدمی کو زیادہ ہوگا، دور کے رشتے والوں کو کم ہوگا۔ تو شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ غم کے اعتبار سے آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ آدمی سسکنے لگے، رونے لگے پست آواز سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رونا، چلانا، بین کرنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت فرما دیا کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور آپ نے جملے بھی ارشاد فرمائے کہ ابراہیم تمہارے جانے کا مجھے بڑا غم ہے، لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ہمارے قلب کے اندر رنج و غم بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک نواسی تھی چھوٹی، ان کا وہ بیمار پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی نے کہلوا بھیجا کہ بھائی یا ابا کو جلدی سے بلا لاؤ، بچی بہت بیمار ہے، بالکل آخری حالت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کچھ ضروری کام میں لگے تو آپ نے فرمایا چلو میں آ رہا ہوں۔ بیٹی نے پھر دوبارہ بھیجا کسی کو، ارے جلدی بلا لاؤ، بچی کی حالت نازک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو دیکھا کہ یہاں پر بچی کی روح پرواز کر چکی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی صاحبزادی سے کہا اس کے نہلانے دھلانے کفن وغیرہ کا انتظام کرو، چنانچہ کفنایا گیا، نہلایا گیا، اور ان کو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس وقت کسی نے کہا کہ انت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی آپ کی آنکھ میں آنسو، آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہمدردی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں رکھی ہے، کوئی پتھر نہیں ہے کہ کیسے ہی غم ہو جائے اور آنکھوں پر کوئی اثر نہ ہو اور دل پر کوئی اثر نہ ہو۔ یہ تو ہمدردی اور غم کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں رکھا ہے۔ اور میں بھی ایک انسان ہوں، میرا دل بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ دل ہی تو ہے نہ کہ نہ تو سنگ و خشت، دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ یعنی ہمارے دل ہے، یہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، تو درد و غم کا اثر اس میں کیوں نہ ہوگا؟ کوئی پتھر اور اینٹا تو ہے نہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ تو وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم کو تعلیم فرمائی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہم نے اس بات میں کہ جو موجودہ حالات ہے، چاہے ملک کے چاہے اس گھر کے، کہ غمی کا آنا اور مشکل حالات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، اس پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ صبر و شکر 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، اور اس میں ہماری طرف سے بہت کمی ہو رہی ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت بڑی آوے جس کو لوگ حادثہ کہتے ہیں تب صبر کا وقت، صبر کا موقع قدم قدم پر ہے، اس لیے ناگوار بات قدم قدم پر پیش آتی ہے، تو ہر وقت میں اللہ سے ایک معاملہ کرنا اور صبر کرنا، یہ صبر جو قدم قدم ہے وہ آدمی کا درجہ خود بخود آٹومیٹک بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلے گا۔ اور شکر کا موقع بھی قدم قدم پر ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہر آدمی خود اپنے حالات پر غور کرے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، کچھ تو پرماننٹ اور مستقل نعمتیں ہیں، کچھ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس پر شکر کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو چونکہ خاص خطاب عورتوں سے متعلق تھا، اس لیے کچھ باتیں ان سے متعلق عرض کی گئی۔ ایک حدیث میں خاص طور پر عورتوں سے متعلق پڑھ کر کے اور اس کی کچھ تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایما امرأة صلت خمسها وصام شهرها واطاعت بعلها فلتدخل الابواب جنة شاء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو عورت کے ذمے شریعت اسلامیہ نے اصل کیا رکھا ہے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور گھر کے نظام کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ عورت کے ذمہ کیا ہے؟ گھر کے نظام کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور اسی طریقے پر شوہر کی اطاعت کرنا۔ باقی فیلڈ ورک جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، نہ ان کے ذمہ جہاد ہے، نہ ان کے ذمہ تبلیغ ہے، نہ اور سوشل ورک جس کو کہتے ہیں قومی ملی فلاحی کام، وہ نہیں ہے۔ ان کے ذمہ سوشل ورکر تیار کرنا ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو سوشل ورکر بنائیں،
ان کو خادم دین بنائے، اپنے بچوں کی تربیت کر کے وہ خود سوشل ورکر نہ بنے بلکہ سوشل ورکر تیار کریں، بڑے بڑے خود انجینئر اور ڈاکٹر نہ بنے بلکہ اپنے گھر میں انجینئر ڈاکٹر بچوں کی تربیت کر کے، ان کی تعلیم کی فکر کر کے، ان کی تعلیم کی طرف توجہ دے کر کے ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ان کی دینی تربیت کر کے، ان کی نماز کی پابندی کرا کے اور دوسری اچھی باتیں، اچھے اخلاق کی تعلیم کر کے، اچھی باتیں ان کو سنا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کو خود کچھ اسٹڈی کرنا پڑے، کچھ کتاب پڑھنا پڑے، کچھ چیزوں کو مطالعہ کرنا ہو، کچھ چیزیں سیکھنا ہو، یہ سب چیزیں ان کے لیے ضروری ہے۔ خود سیکھیں تب اس کے بعد وہ اپنے بچے کو سکھلائیں، خود وہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، معلومات کریں، دین کی کتاب پڑھیں اور پڑھ کر کے جو ہے وہ اس بچوں کی تربیت کریں۔ آپ دیکھیں ہم کو سبق لینا چاہیے، آج شہروں کے جو بڑے اسکول، کالجز اور کانوینٹ اسکول ہوتے ہیں وہاں پر پیرنٹس کے بھی ایگزام لیے جاتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن، ان کا جو ہے ان کی صلاحیت معلوم کی جاتی ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کتنا ایجوکیٹڈ ہیں، تاکہ آپ جو اس کالج میں اسکول میں بچے کو داخل کر رہے ہیں تو گھر میں آپ بچوں کی اس تعلیم کی فکر کر سکیں گے، اس تعلیمی تیاری کرا سکیں گے ہمارے معیار کے مطابق، اور جو ہم ہوم ورک دیں گے اس کو آپ کرا سکیں گے کہ یہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کو اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، اور ظاہر بات ہر مسلمان کو دیندار ہونا ہے، ایمان کے یقین کی حفاظت کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا ہے، تو اس کو یہ تعلیم کو گھر میں حاصل ہوگی تو گھر میں جو والدین یہ تعلیم دیں گے، اس کے لیے خود ان کو اس میں مہارت حاصل کرنا ہوگا، مطالعہ کر کے، سیکھ کر کے، معلومات کر کے، جیسے بھی وہ دین کی وہ تعلیم دین کی باتیں خود قرآن شریف جب پڑھیں گے، پڑھی ہوں گی تبھی اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھا سکیں گی۔ پہلے گھر کی خواتین ہی بچیوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی، آج ہم نے اپنے کو اس سے سمجھ لیا کہ خود نہ تلاوت کریں گے اور نہ بچوں کو تلاوت کرنا سکھلائیں گے، تو سوال یہ کہ بچے مسلمان کیسے باقی رہیں گے؟ بچے مسلمان جب وہ قرآن نہیں پڑھنا جانیں گے، کلمہ نہیں پڑھنا جانیں گے، نماز نہیں پڑھنا جانیں گے، نماز کی ان کی اقامت عادت نہیں ہوگی، تو صرف نام کے مسلمان ہوں گے، باقی وہ حقیقتاً مسلمان ان کا باقی رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ باہر جو زہریلے اثرات ہیں، باہر جو جراثیم ہیں، غیر اسلامی، غیر دینی بلکہ دین مخالف جو جراثیم ہیں، ان کے اثرات سے بچے متاثر ہوں گے تو ان کا دین محفوظ کیسے ہوگا؟ تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کے ذمے سوشل ورک نہیں ہے، فیلڈ ورک نہیں ہے، قومی خدمت نہیں ہے، ان کے ذمے جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا ہدایت دی ہے۔ تو گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے شوہر کی اطاعت ماننا مباح کام میں، ناجائز گناہ کا کام غلط بات کہہ رہا ہے تو اس میں شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن جو مباح اور جائز کام ہے اس میں شوہر کی اطاعت کرنا۔ اور باقی زوجین کے جو حقوق ہے اس پر بھی میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، وہ طویل موضوع ہے، وہ مستقل ایک موضوع ہے، اس وقت تو عورتوں سے متعلق خصوصی باتیں عرض کرنی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا، کہ جو عورت اپنے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز یہ کمپلسری، لازم اور فرض ضروری ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے اس وقت، اور زکوٰۃ، حج کا اس میں ذکر اس لیے نہیں کیا گیا تو حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتی ہے، جو مالدار عورت ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو باحیثیت ہوگی، مکہ مکرمہ جانے کی حیثیت ہوگی اس کے پاس، اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ تو بہرحال اگر حیثیت ہے تو زکوٰۃ حج بھی اس پر فرض ہے۔ اطاعت بالا، تیسری چیز فرمایا، اور اپنے شوہر کے کہنا مانے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ تو یہ 3 کام اگر کر لے، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس دروازے سے بھی چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ انعام عورت کو دیا گیا ہے صرف نماز کی پابندی کرنے پر، روزے کا اہتمام، جو رمضان کا مہینہ آ رہا روزے کا اہتمام کرنے پر، اور اپنے شوہر کا کہنا ماننا۔ اس لیے کہ اگر شوہر کا کہنا نہیں مانے گی تو اس کا شوہر کا ایک درجہ بنایا گیا ہے، قرآن پاک میں بتلایا گیا ہے، نہیں مانے گی تو گھر کا نظام ڈس بیلنس ہوگا
اور گھر کے نظام کے اندر اختلاف اور انتشار ہوگا. اس لیے اس کو صحیح قائم کرنے کے لیے وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کی دلداری کرے، اس کی دلجوئی کرے، اور اس کے راحت و آرام کا خیال رکھے. صرف ایک طرفہ ہی نہ ہو معاملہ. بہرحال اس طریقے سے عورت کی ذمہ داری یہ ہے. تو اس میں ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے نگراں اور ذمہ دار ہے. امیر یعنی حاکم، بادشاہ اپنے رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایک مرد جو ہوتا ہے گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ذمہ دار ہوتا ہے. اور اسی طرح عورت یہ اپنے گھر کے سامان، شوہر کے سامان اور اسی طرح بچوں کے سلسلے میں ذمہ دار ہے. مرد کو تو پورے گھر کا ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ بیوی اور بچوں اور سب کی نگرانی، سب کا سپروائزر ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے. عورت کو کہا گیا کہ فی بال زوجہی، اپنے اپنے شوہر کے مال اور اپنے شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے. شوہر تو گھر میں چھوڑ کر چلا گیا بچوں کو، جو سامان ہے، روپیہ پیسہ اس کو، اور ڈیوٹی چلا گیا، کھیتی میں چلا گیا، دکان میں چلا گیا. اب عورت کی ذمہ داری پوری امانت داری کے ساتھ گھر کو سلیقے سے رکھے اور اس کو مینٹین کرے اور اس میں راحت و آرام کا سب چیزیں پیدا کرے اور بچوں کی تربیت کرے. گھر میں عورت رہتی ہے اور بچے رہتے ہیں. اب تو کچھ وقت کے لیے اسکول چلے جاتے ہیں، تو گھر اسکول جانے سے پہلے، اسکول سے آنے کے بعد وہ ماں ہی کی گود ہے جہاں سے بچے کی تربیت ہوگی اور بچے سیکھیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب بچے تمہارے 7 سال کے ہو تبھی سے تم ان کو نماز کا حکم کرو. کون کرے گا؟ ماں باپ کریں گے نماز کا حکم. جو ماں باپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے حکم کریں گے؟ تو بچوں کو 7 سال کی عمر کے بعد ہی نماز سکھلانا، وضو سکھلانا، پانی کے بارے میں سکھلانا، پاکی کے بارے میں سکھلانا. بچے 7 سال میں کچھ باشعور ہو جاتے ہیں. اگر سمجھ نہیں پیدا دھیرے دھیرے سمجھایا جائے گا تو اس کے بعد وہ دھیرے سیکھ لیں گے. اس لیے کہ پاکی کے مسائل، نماز کے مسائل 1-2 مسائل نہیں ہیں، بہت لمبے چوڑے ہیں. اس کو سیکھنے میں کئی سال لگے گا. تو اس لیے فرمایا 10 سال میں بھی اگر بچے نماز کے عادی نہ بنے وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ جب 10 سال کے ہو جائے اگر نماز پڑھنے کے عادی نہ بنے تو ان کو مارو، تم بھی کرو. لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو مسجد کھینچ کر کے لے جاؤ. یہاں ہم کو اس بات کا شوق تو ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ مسجد لے جاتے ہیں، اور جب مسجد ایک دن چلا گیا ٹوپی لگا کے بچہ، یا دوسرے دن جب باپ جانے لگا بچہ رونے لگا تو سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بڑا ولی اللہ ہے. ہم مسجد جاتے ہیں تو رونے لگتا ہے، اس کے معتقد ہو جاتے ہیں. البتہ مسجد اور وہاں جا کر مسجد میں جا کر کے ادھم چوگڑی کرتا ہے، مسجد میں جا کر شور مچاتا ہے. تو ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانے سے منع کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اپنے مسجد کو تم بچوں سے اور پاگل دیوانوں سے بچاؤ. یہ پاگل دیوانے بھی مسجد میں نہ جائیں اور یہ بچے بھی مسجد میں نہ جائیں. بچوں کو پہلے مسجد کا احترام، مسجد کی عظمت، جماعت کی اہمیت، یہ سب چیزیں 10-12 سال کی عمر میں ان کو سمجھ میں آ جائے. اور یہ کہ وہاں پر خاموش رہنا ہے، ادھم شور نہیں مچانا ہے، بچوں سے لڑنا نہیں ہے. جب یہ چیزیں سیکھ لے تب ان کو مسجد لے جاؤ، اور ورنہ خالی شوق میں مسجد لے جائے وہاں ادھم چوکڑی کرے. رمضان آ رہا ہے نا، ابھی پہلی رمضان سے پتہ نہیں آپ کا کیا ہوتا ہے، وہاں دوسری ہم دیکھا کہ بچوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گا. ادھم چوکڑی کریں گے نہ بڑوں کی نماز صحیح ہوگی نہ بچوں کی نماز صحیح ہوگی. یہ گناہگار کون ہے؟ یہی بچے ہوں گے، یہی بڑے ہوں گے جو اپنے بچوں کو ولی اللہ سمجھنے لگے ہیں. کہ صاحب وہ مسجد آنے کو روتا ہے، صاحب مسجد آنے سے کیوں روکا جائے؟ بچے آنے کے لیے بھائی مسجد میں جا کے ادھم چوکڑی کر رہے ہیں، دوسروں کی تراویح کی نماز خراب کر رہے ہیں، تو آپ ان مسجد بچوں کو مت لے جائیے، تمیز سکھ لائیے. اور یہ اگر 10-12 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو اب علماء نے بات کہی ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند سے کہ ان بچوں کو پھر پیچھے بچوں کی صف پہ نہ کھڑا کیا جائے، ورنہ وہ آپس میں لڑیں گے اور لڑ کر کے اپنی بھی نماز خراب کریں گے، بڑوں کی نماز بھی خراب کریں گے. ان بچوں کو بڑوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے. ہر آدمی اپنے 12 سال کا بچہ ہو، 10 سال 12 سال، اس سے چھوٹا نہیں، بس 10 سال کا 12 سال کا بچہ سمجھتا اپنے بغل، ہر آدمی اپنے بچے کو اپنے بغل میں کھڑا کرے. یہ علماء نے فتویٰ دیا اس وقت. ورنہ جو ادھم چوکڑی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے اندر، چھوٹے بچے نہ بڑوں کی طرح بھی صحیح ہو پاتی نہ چھوٹوں کی صحیح ہو پاتی ہے. تو ایسے ادھم چوکڑی کرنے والوں کو تو مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے،
بڑوں کو لے جانا جائز نہیں ہے. اور جو سرپرست بچوں کی طرف سے لڑائی کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب نے منع کرتے ہمارے بچوں کو، فلاں آدمی نے ہمارے بچے کو ڈانٹ دیا تو شور مچا رہے ہو، تو وہ غلط کرتے ہیں. مسجد میں جب لڑ رہے ہیں تو ان کو کوئی بھی سمجھدار ڈانٹ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ نظام رمضان کے مہینے میں بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ بچوں کو ان کے ہر آدمی اپنے بچوں کو سکھلائے سمجھائے. دیکھو مسجد لڑنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد شور مچانے کی جگہ نہیں ہے. جب تک تم یہ تو فرض پڑھ دو کہ چپ چاپ چلے آؤ گھر پہ، یا اگر 2-4 رکعت پڑھنا چاہتے ہو، جب تک 2-4 رکعت تبلیغ چاہے اس سے پڑھو اور پھر چلے آؤ. لڑائی کرنے کے لیے پوری رات کے مسجد میں رہیں گے، اور اگر لڑکے لڑتے ہیں کہ بھائی وہ نہیں لڑ رہا دوسرا اس کو چھیڑ رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے، وہ علماء جو ہوتے حکماء ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جب اب زمانہ فساد کا آ گیا ہے، اب خرابی پیدا ہو گئی ہے، اب جہاں 2-4 لڑکے اس طرح اکٹھا ہوں گے وہ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے چھیڑ چھاڑ کریں گے اور بڑوں کی نماز خراب ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑوں کے صف میں کھڑا کریں، بڑوں کے صف میں. تو یہ اس سے یہ سمبندی بھی کرنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی اگر عادی نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو مارا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیے. تو عورت کو گھر کے شوہر کے مال کا ذمہ دار، شوہر کی اولاد کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور عورت جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کرے. ماں کی گود جو ہوتی ہے بچوں کی سب سے پہلی تربیت کیا ہوتی ہے. اور جب آج ہمارے یہاں جو باہری ماحول باہری نظام ہے وہ اسکول کا، کالج کا، پرائمری کا، نرسری کا، کانوینٹ کا، ان چیزوں کا نظام ہے، اور وہاں ظاہر بات ہے دینی تعلیمات کا نظام نہیں ہے. پہلے اسلامی اسکول اسلامیہ اسکول ہوا کرتے تھے، اس میں پرائمری درجات میں دینیات بھی پڑھا دی جاتی تھی، قرآن شریف پڑھا دیا، اب سسٹم ختم ہو گیا. مدرسوں کے اندر پرائمری نظام تھا، اس میں بچوں کو دینی تعلیم سکھلا دیا جاتا تھا، قرآن شریف نازلہ وغیرہ. اب کہیں اگر ہے پرائمری نظام تو اچھی بات ہے، ورنہ عام طور پر بچے سیدھے اس سرکاری اسکول میں یا کانوینٹ میں یا مسلمانوں پرائیویٹ اسکول میں بھیجے جا رہے ہیں، وہاں دینی تعلیم کو نظم نہیں. اب آپ دینی تعلیم کے بچوں کو کیا نظم کریں گے؟ اس کا سوال تو ہوگا نا. قرآن شریف بچوں کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، اسلام کے عقیدے کے بارے میں ان کو بتلایا کہ نہیں بتلایا. یہ ذمہ داری والدین کی ہے. اور عورتیں اپنا جو ٹی وی دیکھنے میں اور واٹس ایپ دیکھنے میں اور اس طرح کی چیزوں میں یہ شامل کرنے میں اپنا وقت گزارتی. میں صاف لفظوں میں بہت ہی دردمندانہ انداز پر ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اس کے جو خود بھی پڑھیں اور پھر بچوں کو پڑھاویں. بیشتی زیور ایک عام سی کتاب ہے، تعلیم الدین ہے، حیات المسلمین ہے، حیات الصحابہ ہے، اس طرح کتابیں اس کا خود بھی مطالعہ کریں، چاہے اس کو زبانی سنا دے بچوں کو یا اس کو پڑھ کر سنا دے. اور یا گھر میں ایک وقت یعنی بچوں کو مستقل تعلیم دینا تو ہے ہی ہے والدین کی ذمہ داری. خود گھر کے اندر دینی ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دین کی کوئی کتاب صرف ایک صفحہ 5 منٹ اس میں لگے گا، وہ گھر کے سب ممبر جمع ہو جائیں، ماں باپ، بچے، لڑکیاں، بہو جو بھی ہیں، اگر پردے والا تو پردے میں بیٹھ جائے ورنہ تو سامنے، اور صرف 5 منٹ کوئی کتاب ایک صفحے کی پڑھ دی جائے روزانہ. اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے. بس ایک 5 منٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. گھر کے سب ممبر جمع ہو جائے، جو ہے فجر بعد کا وقت رکھا جائے، مغرب بعد کا وقت رکھا جائے. آپ تو لوگ گھر میں آئے شام کو بھائی کھانا کھانے سے پہلے 5 منٹ کی یہ کتاب ہوگی. لیکن لعنت ہو، مصیبت ہو اس واٹس ایپ اور موبائل کا اور ٹی وی کا کہ ہر آدمی آ کر کے اپنے اس میں بٹن دبا رہا ہے، ہر آدمی موبائل کا بٹن دبا رہا ہے. تو یہ جو ہے کم سے کم وہ اس سے اپنے کو آدمی نکالے اور بس ضرورت کے وقت ان چیزوں کا استعمال کرے. اور یہ گھر میں دینی ماحول بنانا ضروری ہے کہ 5 منٹ صرف کتاب ہوگی اور بچوں کی تعلیم تربیت وہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو تو فرمایا کہ عورت ایسی عورت جو اپنی ذمہ داری پوری کرے گی جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. من ای ابواب جنت شاد، جس جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو جائے. جبکہ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنت کا دروازہ ایسا جس سے نمازی لوگ داخل ہوں گے، دوسرا جنت کا دروازہ جس سے روزے دار داخل ہوں گے، اور فلاں داخل ہوں گے، فلاں داخل ہوں گے. ان کا سب کا اسپیشل الگ الگ دروازہ ہو. اس کو یہ اعلیٰ مقام عورت کو حاصل ہوگا ان 3 کام کے کرنے پر کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلے جائے، اس کو کہا کہ اس کا ایسا وی آئی پی پاس ہوگا. یہ وی آئی پی پاس کی وجہ سے اس کو کسی کی بندش نہیں ہوگی کہ تم فلاں ہی گیٹ سے جا سکتی ہو، جس گیٹ سے جائے. یہ بڑا اللہ کے رسول کا کرم ہے. اور جس دین پر ہم ایمان لائے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اسی اللہ کے رسول نے ہم کو یہ پیشین گوئیاں اور یہ خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہ سب حق اور سچ ہے.
یہ بہلانے والی چیزیں نہیں ہے کہ بہلانے والی چیز، جب نماز روزے کی فرضیت یہ حق و سچ ہے، یہ جنت کا وعدہ بھی حق و سچ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته يا رب العالمين. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي مالي. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك ومن سواك. یا اللہ میں اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام مسلمانوں کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو، عورتوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معصیت سے، اپنے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے دے، طاعت کے کام کرنے کی توفیق دے دے، وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کے فیصلوں پر ہم کو راضی ہونے کی توفیق دے دے. یا اللہ جو بھی آپ کی طرف فیصلے ہوتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ حق اور سچ ہے. ہم تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ خیر ہو شر ہو، اور ہر قضا کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں جو بھی فیصلہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے. یا اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کو اس کا استقبال کرنے کی توفیق دے اور اس میں جو اعمال خیر ہیں، قرآن روزوں کا اہتمام کرنا، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے، ان سب کی ہم سب کو توفیق دے. ہم مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی رمضان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. خاص طور پر اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے اور گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، گناہوں سے معافی مانگ کر کے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کے اندر خیر اور صلاح پیدا فرما دے. یا اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو فلاح کا ذریعہ بنا دے. میں اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو لوگ روزگار کی طرف سے تنگی میں ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما دے، حلال و پاکیزہ روزی کا انتظام فرما دے. یا اللہ جو لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو تعلیم میں کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے علم کو ان کے دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان کے علم کو بددینی کا ذریعہ نہ بنا، دین سے دوری کا ذریعہ نہ بنا. یا اللہ چاہے وہ کالج کی تعلیم ہو، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو، ان کے علم کو دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنا دے، بے دینی کا ذریعہ نہ بنا. یا اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق فرما دے. یا اللہ جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں، جو والدین کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے. یا اللہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، خاص طور پر اس وبائی مرض کے دوران بہت بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا، بہت اچھی اچھی شخصیات کا انتقال ہوا، وہ سب آپ کے بندے تھے، آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے. یا اللہ ان سب سے آپ و کرم کا معاملہ فرما، ان سب کی مغفرت فرما دے. جن کے اعزہ کا انتقال ہو گیا چاہے کسی بیماری سے چاہے کسی وجہ سے بھی، اللہ ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. جنت الفردوس میں ان کو جگہ نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے پسماندگان کو مناسب طریقے پر ایثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعمالنا من يهده الله فلا مضل